یا جس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے زبان کی اقسام۔ زبان کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، زبان اور بولی کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں، لہجے پر بھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی۔ اس سے آگے ہے زبان کی اقسام۔ تو زبان کی مختلف اقسام ہیں جن میں ہم تقریباً 2 اقسام پر بات کریں گے۔ ایک ہے مادری زبان اور دوسرا ہے قومی زبان۔ مادری زبان کیا ہے؟ اب اس پر ہم تھوڑی وضاحت سے بات کرتے ہیں۔ وہ زبان جو ماں باپ سے ورثے میں ملتی ہے، جن سے بچہ بولنا سیکھتا ہے یا جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کی زبان کو مادری زبان کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ مادری زبان وہ ہوتی ہے جو بچے کے وارث لاواحقین یا جس جگہ پر وہ پیدا ہوا ہے، جس محلے میں پیدا ہوا ہے، جس شہر میں پیدا ہوا ہے، جس ملک میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے جو حالات ارد گرد کے جو حالات ہیں، جو وہ حالات کے حوالے سے جو بچہ بولتا ہے شروع سے، جیسے کوئی اگر پنجابیوں کے گھر میں پیدا ہو تو وہ پنجابی بولے گا، کوئی بچہ اگر پشتو یعنی اگر سندھی علاقے میں پیدا ہوگا تو سندھی زبان بولے گا، جیسے سندھ کا علاقہ ہے۔ تو اسی طرح جو بچہ کسی شہر میں پیدا ہوگا تو وہاں کے جو ماحول کے حساب سے جو زبان ہوگی وہ اس زبان میں بھی پہلے بولنا سیکھے گا، تو اس کے بعد وہ دوسری دیگر زبانیں سیکھے گا۔ تو ان میں کچھ علاقائی زبانوں کی مثالیں ہیں جن میں سرائکی، پشتو، پنجابی، سندھی وغیرہ، یہ زبانیں سب جو ہے یہ مادری زبانیں بھی کہلاتی ہیں اور علاقائی زبانیں بھی کہلاتی ہیں۔ جو زبان کے اقسام کے حوالے سے دوسری اقسام ہے وہ ہے قومی زبان۔ وہ زبان جو پورے ملک میں بولی اور سمجھی جا سکے، جس کے ذریعے لوگ اپنے ملک میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسے اردو ہماری قومی زبان ہے۔ یعنی یہ قومی زبان وہ زبان ہوتی ہے جو ملک میں تقریباً تمام ملک میں لاگو ہوتی ہے۔ ملک کے کسی بھی کونے پر آپ چلے جائیں تو اس زبان کے جاننے والے سمجھنے والے ہوں گے، اور یہ اس جو زبان ہے جو یعنی قومی زبان، اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اسے رابطے کی زبان بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے لاگو ہوتی ہے، ایک منظور شدہ ہوتی ہے، اور اس میں اس ملک کے جو تمام اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ اسی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس زبان کی اقسام کے علاوہ ہم اب گرامر اور قواعد پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی گرامر اور قواعد پر آپ بات کر لیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے، سمجھنے اور بولنے کے لیے اس زبان کے قواعد اور اصول جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو دیکھیں کوئی بھی آپ زبان پڑھیں یا اس کے بارے میں مطالعہ کریں یا بولیں، تو اس زبان کے جو اصول اور ضوابط ہوں گے بولنے میں اتنے لاگو تو نہیں ہوں گے، لیکن اس زبان کو لکھنے کے دوران اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کسی چیز پر بھی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد، کچھ ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح زبان کے بھی کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں۔ تو گرامر کے جو 2 بڑے حصے ہیں اس کے یعنی اس زبان کے گرامر کے حوالے سے، جو اردو زبان کے یا دوسری زبانوں کے بھی ہو سکتے ہیں، تو گرامر کے حوالے سے جو 2 بڑے زبان کے حصے ہیں وہ ہے ایک صرف اور دوسرا ہے نحو۔ صرف کیا ہے، اب اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ وہ علم جس سے کلموں اور لفظوں کی پہچان ہو سکے علم صرف کہلاتا ہے۔ اچھا، کیا علم ہے؟ وہ علم جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، لفظوں اور کلموں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ یعنی جو جیسے ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، اور اسی طرح مسلمان ایک لفظ ہے، تو ان کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے، اس پہچان کرنا یا اس پہچان کو کروانے والا جو علم ہے اسے ہم علم صرف کہتے ہیں۔ اچھا، صرف میں الفاظ کی بناوٹ اور ان کی تبدیلیوں یا طریقے اور صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے اور الفاظ کی حرکات و سکنات پر بحث کی جاتی ہے، اور اس کا موضوع لفظ ہے۔ صرف میں کیا موضوع ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ الفاظ کو، حرف کو کس طرح بنایا جاتا ہے،
اسے دوسرے الفاظ حرف کے ساتھ کس طرح جوڑ کر لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو علم ہے یہ صرف میں آتا ہے۔ اور نحو کیا ہے؟ نحو وہ علم ہے جس سے اجزائے کلام کو ترتیب دینے اور الگ الگ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور مختلف کلمات کے باہمی رابطے اور تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ گویا نحو کلمات کو جوڑ کر مختلف فکرے بنانے کے کام آتا ہے۔ ہم جو صرف تھا اس کے ذریعے ہم ان کی پہچان کرتے تھے، اور نحو کے ذریعے ہم مختلف اس سے فکرات بناتے ہیں، اور یعنی مختلف الفاظ کی جوڑ توڑ کرتے ہیں، تو یہ نحو میں آتا ہے۔ تو آج کا لیکچر اتنا ہی کافی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایک نئے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔